میں صرف چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ کل کے دن میں جب یہ بم بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہی ہے، اس پہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوئی، اور جیسے کہ ریزولوشن میں مینشن ہوا ہے کہ ان کے بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بڑا بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں۔ سری لنکن پریزیڈنٹ نے خود ان سے بات کی کل اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے، اور اب پاکستان آرمی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس مل کر ان کی سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے، اور جس طرح وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، اسی طرح کی سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ زمبابوے کی ٹیم بھی کل رات پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اب ہمارے جو میچز باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پنڈی میں کر رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے جو مین کلپریٹس ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں۔ جو سوسائڈ بامر جس نے کچہری کے اوپر یہ بلاسٹ کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو اٹیک ہوا اس کے سوسائڈ بامر بھی افغانستان سے ہیں، اور یہ دونوں انسیڈنٹس کے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے ہم ان سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ڈیفنس منسٹر، خود ہم نے کتنی دفعہ ان کو جا کے یہ بتایا ہے سارا کچھ، لیکن وہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ وہ اسی طرح دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو کھلے عام پھرنے دے رہے ہیں۔ تو میں آج پھر کہوں گا کہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح افغانستان کے لوگ یہاں آ کر ہمارے پر حملے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جو ممکن ہوا ہم کریں گے، لیکن ہمیں اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ جو illegally افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ Sir, I wish to lay before the Senate the annual report of Council of Islamic Ideology for year 2021-22 as required under Article 230 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance Revenue, may move order number 9 on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to lay before the Senate the annual report for financial year 2024-25 of the Board of Directors of the State Bank of Pakistan on the state of Pakistan's economy as required under subsection 2 of section 39 of States Bank of Pakistan Act 1956. Report stands laid. Order number 10, Senator Aurangzeb, on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, lay before the Senate the annual report of Governor, State Bank of Pakistan, the financial year 2024-25 on the achievements of bank's objectives, conduct of business, monetary policy, state of economy and the financial system as required under subsection 1 of section 39 of the State Bank of Pakistan Act 1956. Report stands laid. Tariq Fazal Chaudhary, Minister for Parliamentary Affairs, may move order number 11. Sir, I, on behalf of Minister for Parliamentary Affairs, to lay before the Senate the annual reports of the Council of Common Interest, CCI, for financial year 2021, 2022-23 and 2023-24 as required under Clause 4 of Article 153 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Yam sir. جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔
چیئرمین صاحب ابھی جو باتیں ہوئی ہیں اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور یہ جو انفارچونیٹلی ہماری اس پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی کافی اس میں ہمیں چیلنجز ہیں انڈیا کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی. اگر لا منسٹر صاحب اگر اسحاق ڈار صاحب کی توجہ اگر میں چاہوں گا, یہ کافی بڑے امپورٹنٹ ہماری جو مذاکرات بھی ہوئے دوحہ میں, استنبول میں, اور یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پہ اگر سینٹ آپ کا سب سے اپر ہاؤس بھی ہے, اگر یہاں میں سینٹ میں اگر کوئی ہمیشہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, چاہے ڈیفنس کی میٹنگ ہو یا فورن افیئرس کی میٹنگ ہو, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس موقع پہ میں جو فورن آفس کو بھی اور ہمارے آنریبل جو پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا, ہمارے ڈیفنس کے اداروں کو, کہ بہت عرصے کے بعد ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں ایک کلیئرٹی آئی ہے. یہ ہمیشہ پچھلے تقریباً کوئی 15-20 سالوں سے ہمارے اپنے اندر ایک بڑی کنفیوژن تھی, کوئی گڈ طالبان تھے, کوئی بیڈ طالبان تھے. ہماری ایک پارٹی جو ہمیشہ ایک اس سلسلے کو کنفیوز کرنے کے لیے اس میں ان کی ایک الگ اپنی سوچ ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ میں بے شک ان کیمرہ رکھیں, ڈیفنس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے اور فورن آفس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ سارے اس میں آپ جو سینیٹرز ہیں یا مختلف جو پارٹیز ہیں ان سے انپٹ بھی لیں, اور جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں ان پہ بھی تھوڑا بہت ہمیں اگر ایوان کو اگر تھوڑا بریف کیا جائے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اچھے مشورے بھی مختلف پارٹی سے آ سکتے ہیں. تو یہ میری گزارش تھی, اگر اس پہ کچھ. اس سے مراد یہ ہوا کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ جو کہ ان کے تعاون سے اور ان کے ووٹ سے ہوئی تھی وہ تو ٹھیک تھی, وہ جرنیلوں کی طرف سے بھی نہیں تھی, وہ کسی اور طرف سے بھی نہیں تھی, اور وہ واقعی پارلیمنٹ کی طرف سے تھی, کیونکہ اس میں حضرت مولانا نے خود بھی اور ان کی پارٹی نے بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اب جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ زہر جو نکالا گیا تھا اس کو انجیکٹ کر دیا گیا ہے, اس زہر کے انجیکٹ کرنے کی آج تک میڈیا میں بھی, جب کبھی جو ہے وہ کوئی پریس ٹاک کیا وہاں پہ بھی, کل جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور اس سے پہلے سینٹ میں 2 دن جو ہے وہ تمام ہمارے اپوزیشن کے معزز اراکین نے جو ہے وہ تقاریر کی ہیں. کوئی ایک بات کی نشاندہی تو کریں کہ یہ وہ کون, اس زہر کی نشاندہی کریں کہ جی یہ زہر ہے اور اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے. جہاں تک آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹس کا معاملہ ہے, اس میں جو امینڈمنٹس جو ہیں وہ آرمی کے انٹرنل جو ان کا کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ پیورلی جو ہے وہ پروفیشنل ہیں, اور جو ایکسپیرینس بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی